بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل، میری اس درخواست کے ساتھ کہ ناظرین آج کل ہمیں سوشل میڈیا پہ لگنے والی پابندیوں کے حوالے سے بہت سی مشکلات کا سامنا ہے، اور آپ ہماری اس معاملے میں یہ مدد کر سکتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ خود چینل کو یوٹیوب اور فیس بک پہ سبسکرائب کریں بلکہ اپنے دوستوں کو بھی اس جانب ضرور مائل کریں۔ اچھا ناظرین، اس سے پہلے کہ میں آپ کو 24 نومبر کے احتجاج کی کال کے حوالے سے تفصیلات بتاؤں، آپ کو ایک بنیادی بات سے آگاہ کرتا چلوں کہ اس وقت حکومت جو ہے وہ سب سے زیادہ آج کے دن پریشان کس بات پہ رہی ہے۔ ناظرین، ایک اطلاع یہ ہے، مختلف آپ ساتھیوں کے منہ سے سن چکے ہوں گے، لیکن میں آپ کو بہت ہی زیادہ اتھینٹک ایک خبر دے رہا ہوں کہ اس وقت حکومت کی اپنی اطلاعات کے مطابق 15 سے 17 ہزار کے قریب جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں، جو سربکف قسم کے کارکن ہیں، وہ اسلام آباد اور راولپنڈی کے قرب و جوار میں اور ان کے اسلام آباد راولپنڈی میں داخل ہو چکے ہیں، اپنے عزیز دوستوں اور رشتہ داروں کے گھروں پہ قیام کر رہے ہیں۔ اور اب حکومت اور اسلام آباد پولیس جو ہے وہ یہ سوچ رہی ہے کہ ان سے کیسے نپٹا جائے۔ کسی نے یہ تجویز پیش کی ہے کہ 2 دن آپریشن کیا جائے، جہاں جہاں پہ کے پی کے لوگ یعنی پٹھان لوگ رہتے ہیں ان علاقوں میں آپریشن کیا جائے، لیکن اس تجویز کی یہ کہہ کر اس کو رد کر دیا گیا کہ اس طرح جو کام 24 کو ہونا ہے وہ 4 دن پہلے شروع ہو جائے گا، یعنی ہنگامہ آرائی ہونے کا شدید خدشہ موجود ہے۔ لیکن یہ 15 سے 17 ہزار لوگ جو ہیں، اس کا ناظرین جس بندے نے اس آپریشن کی نگرانی کی تھی کہ جس دن یہ اعلان ہوا تھا اسی دن ہی مختلف علاقوں سے، خاص طور پہ پاکستان کے قبائلی علاقوں سے ایک بڑی تعداد میں لوگوں کو موو کروانا شروع کر دیا تھا۔ ان میں 2 پی ٹی آئی کے اہم رہنما شامل ہیں۔ ایک کا تعلق پنجاب سے ہے جو اس وقت پشاور میں یا کے پی میں روپوش ہیں، اور دوسرے کا تعلق کے پی سے ہے جو کہیں اور روپوش ہیں۔ تو یہ 2 رہنما جو ہیں ان کا بڑا رول ہے، اس لیے ابھی تک جو ہے وہ اسلام آباد پولیس کو بھی یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس منظم انداز میں اتنے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اسلام آباد اور راولپنڈی میں کیسے داخل ہو گئے۔ اچھا ناظرین، یہ خاکسار آپ کو آگاہ کرتا رہا ہے کہ 24 نومبر کے احتجاج کی کال سے حکمران جو ہیں وہ پہلے ہی بہت زیادہ پریشان ہیں، اور ابھی اس احتجاج میں چند روز باقی ہیں، اور حکومت کی ابھی سے خوف کا عالم یہ ہے کہ اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، اور وہ جو کام سیدھا کرنا چاہتی ہے وہ بھی الٹا پڑ رہا ہے۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ میں مسلسل آپ کو آگاہ رکھ رہا ہوں کہ اس بار تحریک انصاف نے اپنے احتجاج کی حکمت عملی میں 360 ڈگری کی تبدیلی کی ہے، اور ذرائع کے حوالے سے جو میں خبریں دیتا رہا ہوں وہ اللہ کا شکر ہے کہ حرف بحرف درست ثابت ہوتی رہی ہیں۔ پی ٹی آئی کے علاوہ اب سرکاری ذرائع سے بھی اس بات کی تصدیق ہو رہی ہے کہ حکومت کو یہ جو میں کہہ رہا ہوں 15 سے 17 ہزار جو ہیں وہ انٹیلیجنس اداروں نے بھی رپورٹ دے دی ہے کہ تحریک انصاف اتنے بڑی تعداد میں وہاں پہ بلیک اینڈ وائٹ رپورٹ پہنچ چکی ہے حکومت تک کہ اتنی بڑی تعداد میں یہ لوگ جو ہیں یہ وہاں پہنچ چکے ہیں۔ اچھا ناظرین، اب یہ کارکن موو کیسے کریں گے؟ یہ کارکن آنے والے 2-4 دنوں میں ہو سکتا ہے ان کی تعداد 30-35 ہزار سے بھی تجاوز کر جائے، تو پھر یہ جو اہلکار ہوں گے یہ اسلام آباد راولپنڈی میں سیکورٹی اہلکاروں کو تگنی کا ناچ نچائیں گے، اور جب تک مرکزی قافلے اسلام آباد کے چاروں اطراف سے شہر میں داخل ہوں گے اس وقت تک دارالحکومت میں موجود سیکورٹی اہلکار جو ہے مہمان کارکنوں سے مقابلہ کرتے کرتے پہلے ہی نڈھال ہو چکے ہوں گے۔ ناظرین، حکومت کو یہ رپورٹ ملی ہے کہ اسلام آباد آنے والے کارکن جو ہیں وہ لمبے عرصے تک یہاں ٹھہرنے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں۔ یہ ان کارکنوں کی بات کر رہا ہوں میں جو پہنچ چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت نے اسلام آباد میں 2 ماہ کے لیے دفعہ 144 بھی نافذ کر دی ہے، اور میری اطلاعات یہ ہے کہ شاید کل پی ٹی آئی کے وکلاء جو ہیں اس کو چیلنج بھی عدالت میں کریں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اسلام آباد کے آئی جی صاحب جو ہیں وہ اس صورتحال سے بہت گھبرائے ہوئے ہیں، جنہوں نے ایف سی اور رینجرز کے 9000 اہلکار مانگ لیے ہیں، اور پنجاب رینجرز کے 5000 ہیں اور ایف سی کے 4000 اہلکاروں کو
اینٹی رائٹ کٹس کے ساتھ طلب کیا گیا، اور انٹیلیجنس اداروں نے حکومت کو اطلاع دی ہے کہ اس بار صرف پشاور شہر سے 1 لاکھ سے زیادہ کارکن اسلام آباد لانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ اس حوالے سے بشرا بی بی کی ایک لیک آڈیو نے بھی حکمرانوں کو مزید خوفزدہ کر دیا ہے۔ اب بشرا بی بی کی یہ ایک آڈیو جو تھی، جو لیک آڈیو ہے، یہ پارٹی کے ایک اعلیٰ سطح اجلاس میں تھی، جس میں وہ عمران خان کا پارٹی پیغام جو ہے وہ رہنماؤں تک اور کارکنوں تک پہنچا رہی تھی۔ حکومت نے بڑی اپنی طرف سے چالاکی کی تھی کہ اس کے ساتھ کھیلا جائے گا، اس لیکڈ آڈیو کے ساتھ کھیلا جائے گا۔ وہ یہ جو ترکیب تھی یہ الٹی پڑ گئی، الٹی ایسے پڑ گئی کہ اگر کسی کو نہیں بھی پتا تھا کہ کس ولولے کے ساتھ، کس جوش و جذبے کے ساتھ عمران خان نے یہ اپیل کی ہے، ایگزیکٹلی اسی مومنٹم، اسی ٹون اور ٹیمپو کے ساتھ بشرا بی بی نے یہ اپیل عمران خان کی جو ہے وہ ان کے کارکنوں تک پہنچا دی، اور وہ جو لیکڈ ویڈیو کے ساتھ مقاصد حاصل کرنا چاہتے تھے وہ الٹے پڑ گئے۔ وہ بات جو چند 100 شاید کارکنوں تک پہنچانا مشکل تھی، وہ بشرا بی بی کی یہ سو کالڈ لیکڈ آڈیو نے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں کارکنوں تک پہنچا دی۔ اچھا ناظرین، یہ وہی پیغام ہے جو یہ خاکسار اپنے وی لاگز میں پہلے بھی دے چکا ہے، اور ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ اسلام آباد کو 22 نومبر کو ہی کنٹینر سٹی میں تبدیل کر دیا جائے گا، جس کے لیے کنٹینرز کی پکڑ دکڑ زور و شور سے جاری ہے۔ جب جب تحریک انصاف احتجاج کی کال دیتی ہے، تب تب حکومت کا ایک حربہ آپ نوٹ کر کے دیکھ لیں، وہ جس کے گرد گھومتی ہے، وہ سب سے پہلے تو ایسی خبریں پھیلائی جاتی ہیں جن سے یہ تاثر جائے کہ عمران خان کی رہائی اب بالکل قریب ہے اور اس کے لیے پس پردہ بات چیت جاری ہے۔ ایسی خبروں کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے آبویسلی کہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کے غصے کو ٹھنڈا کیا جا سکے تاکہ وہ سڑکوں پر نہ آئیں۔ اس بار بھی ایسا ہی ہو رہا ہے، لیکن ناظرین اس بار پس پردہ قوتوں کی جو مذاکرات کی خبریں ہیں وہ اتنی شدت سے آ رہی ہیں کہ اس کے ذرائع ایسے ہیں کہ جن پر کسی حد تک یقین کیا جا سکتا ہے کہ ملک کے جو اصل حکمران ہیں وہ اس وقت جیل میں بیٹھے قیدی نمبر 804 سے ریلیف مانگنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور سرکار دربار تک رسائی رکھنے والے ایک معروف صحافی نے دعویٰ کیا ہے کہ حکومت کے اہم ترین نمائندے عمران خان سے بات چیت میں مصروف ہیں، مگر اس بات چیت میں کوئی بریک تھرو نہیں ہوا، تو اس پر اسٹیبلشمنٹ کو بھی آن بورڈ لیا جائے گا۔ ساتھ ہی انہوں نے مذاکرات کا مقصد بھی یہ بتایا ہے کہ اگر کوئی بریک تھرو ہوا تو وہ 24 نومبر کا احتجاج ملتوی کرنے کا اعلان بھی ہو سکتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس خبر کو بھی لیک کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اس کو ڈائلیوٹ کیا جا سکے احتجاج کے ٹیمپو کو۔ اب بظاہر بریک تھرو ہونے کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ عمران خان میں ڈیٹ کی واپسی کی شرط سے عمران خان صاحب جو ہے وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ملاقاتیں ایک ملاقات نہیں 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور لیکن پھر وہی بات ہے کہ خان صاحب کا جواب جو ہے ایک براہ راست ہوئی ہے اور ایک انڈائریکٹ ملاقات ہوئی ہے۔ دونوں ملاقاتوں میں خان صاحب کا جواب یہی تھا کہ احتجاج تو بہرحال ہوگا، احتجاج بھی التوا کا شکار نہیں کیا جائے گا، اور خان صاحب کا کہنا یہ تھا کہ اگر ہمارے بنیادی مطالبات تسلیم کر لیے گئے تو پھر 24 نومبر کا جو احتجاج ہے وہ شکرانے کے اجتماع کی شکل اختیار کر جائے گا۔ تو آج ایپیکس کمیٹی کے اجلاس سے پہلے علی امین گنڈا پور نے جو اڈیالہ میں تقریباً 1.5 گھنٹہ کے قریب ملاقات کی ہے، ذرائع کا کہنا ہے کہ علی امین صاحب جو ہیں وہ اہم شخصیات کا پیغام لے کر گئے تھے۔ اب وہ عمران خان کے جواب سے متعلق ان اہم شخصیات کو آگاہ کریں گے، لیکن اس میں بھی کسی بڑے بریک تھرو کی توقع نہیں کی جا سکتی، کیونکہ یہ اس معاملے میں جو اصل مذاکرات ہیں وہ شاید علی امین گنڈا پور صاحب کو بھی اس طرح اعتماد میں نہیں لے کے کیے گئے، تو یا ان کو سائیڈ لائن کیا گیا۔ اس حوالے سے آج پس پردہ قوتوں کے نمائندہ سمجھے جانے والے جو خود کو ڈکلیئر کرتے ہیں کہ جی میں اصل قوتوں کا نمائندہ ہوں، فیصل وافڈہ صاحب، انہوں نے ایک نیوز کانفرنس کی ہے جو بڑے اہتمام کے ساتھ تمام میڈیا نے قومی ترانہ سمجھ کے بھرپور کوریج دی ہے ہمیشہ کی طرح۔ اچھا ناظرین، اگرچہ فیصل وافڈہ نے شروع میں بتا دیا ہے کہ ان کی یہ نیوز کانفرنس ذاتی حیثیت میں ہے اور اس کا حکومت یا کسی اور سے کوئی تعلق نہیں ہے،
تو نیوز کانفرنس کے دوران آج فیصل وابڈا صاحب جو ہیں وہ مکس سگنل دیتے رہے. پہلے تو انہوں نے امریکہ کو آنکھیں دکھائیں کہ امریکہ کیسے پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر سکتا ہے. وہ عالمی سطح پر امریکہ کے غلط فیصلوں پہ تنقید بھی کرتے رہے، جس سے اچھی طرح اندازہ ہو رہا تھا کہ ٹرمپ کی جیت اور امریکی ارکان پارلیمنٹ کے خطوط نے حکمرانوں پہ جو دباؤ ڈالا ہے وہ ناقابل برداشت ہوتا جا رہا ہے. اور فیصل وابڈا صاحب یہی بتا رہے ہیں کہ 24 نومبر کو بھی کچھ نہیں ہوگا اور عمران خان کو اس طرح رہائی نہیں ملے گی. مگر حیران کن طور پر اس بار آج وابڈا صاحب کے لہجے میں وہ گنگھرج نہیں تھی جو ماضی میں ہوا کرتی تھی. وہ بات کچھ کہنا چاہ رہے تھے، ان کے زبان سے نکل کچھ اور رہا تھا. وہ کنفیوژن کا شکار لگ رہے تھے. یوں لگتا تھا جیسے انہیں ہدایت دے کر بھیجا گیا ہے کہ کوئی ایسی بات نہ کیجیے گا جس سے پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی کی قیادت یا اس کے کارکن جو ہے وہ مزید مشتعل ہو جائیں. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کے مزاج میں تبدیلی آئی ہے اور انہیں اب کافی کچھ صاف صاف نظر آنے لگ گیا. تحریک انصاف نے اپنے پتے جو ہیں ناظرین وہ ٹھیک کھیلے ہیں، اور اگر آئندہ بھی اگلے 4 دن میں بھی یہ پتے ٹھیک کھیلے گئے تو 24 نومبر تک پھر بگڑے ہوئے مزاج اور بھی بہتر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. اچھا ناظرین، یہ آپ ان کا دیکھ لیں، ان کا جو ہے معاملہ ہمارے وابڈا صاحب کا، وہ یہ ہے کہ صاف پتہ چل رہا ہے کہ وابڈا صاحب جو ہے وہ ایک خاص سطح پہ جا کے رک جاتے ہیں. جو آج ان کی پریس کانفرنس اٹھا کے دیکھ لیں کہ وہ پوری طرح سے بات کہہ نہیں پا رہے، جو وہ کہنا چاہتے ہیں وہ کہہ نہیں پا رہے، اور شاید وہ نہ جانے کس بنیاد پہ وہ ڈر رہے ہیں. اور یہی حال دوسری طرف جاوید لطیف صاحب کا ہے. ان کا المیہ بھی، انہوں نے بھی آج کل غالباً انہوں نے بھی بہت شعلہ بیانی تھی ان کے لہجے میں، اور لیکن ان کے ساتھ المیہ یہ ہے ناظرین کہ وہ دوسروں کے بارے میں سچ بولنے کے بہت شوقین ہیں جاوید لطیف صاحب. لیکن جب وہ اپنے بارے میں یا نواز شریف صاحب کے بارے میں کچھ بولنے لگتے ہیں تو پھر ان کی زبان بھی لڑکھڑانے لگتی ہے، پھر ان کی زبان غوطے کھانے لگتی ہے، پھر وہ ان کی جو جتنی وہ جرأت گفتار ہے وہ ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو جاتی ہے اور جواب دے دیتی ہے. پھر ان کا حال وہی ہو جاتا ہے جیسے وہ ایک بیوی جو ہے وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کے اپنے شوہر سے پوچھتی ہے کہ کیا میں موٹی لگتی ہوں، موٹی ہو گئی ہوں؟ شوہر کی کیا مجال کہ شوہر کہے کہ ہاں. شوہر کہتا ہے بالکل نہیں، بالکل نہیں. کون کہتا ہے بالکل نہیں تم موٹی لگتی؟ تو بیوی کہتی ہے اچھا پھر اگر میں موٹی نہیں ہوں تو مجھے اپنی باہوں میں اٹھا کے نا فریج تک لے کے جائیں، فریج میں سے میں نے آئس کریم نکال کے کھانی ہے. بندہ کہتا ہے ان کی کرنا اب کیا کروں؟ تو وہ کہتا ہے نہیں بیگم تم یہیں رہو، میں فریج اٹھا کے لے آتا ہوں یہاں پہ. تو یہی اس کے لیے یہ ان کے لیے مسئلہ ہے کہ یہ کہاں تک سچ بول سکتے ہیں. یہی فیصل وابڈا صاحب کا پرابلم ہے کہ ان کی زبان بھی وہاں پہ غوطے کھانے شروع کر دیتی ہے جب وہ اپنے ساتھیوں کے نام لینے لگتے ہیں. جس طرح آج یہ جتنی بھی لاٹ ہے ساری یہ اسی قبیل سے تعلق رکھتی ہے کہ یہ آدھا سچ بول سکتے ہیں، یہ صرف وہ سچ بول سکتے ہیں جو فساد پھیلانے کا باعث بنتا ہے. اچھا گزشتہ روز ناظرین یہ میں ٹی وی شو کی بات کر رہا ہوں، اس میں جاوید لطیف صاحب کا کہنا یہ تھا کہ عمران خان کو اب بھی اسٹیبلشمنٹ کے ایک دھڑے کی پوری حمایت حاصل ہے، جو نہ صرف یہ کہ عمران خان کا جیل میں مکمل خیال رکھ رہی ہے بلکہ حکومت کو بھی ٹف ٹائم دے رہا ہے. ناظرین میں نے کل اپنے ٹویٹ میں بھی یہ کہا تھا کہ یہ کس قدر غیر ذمہ دارانہ بیان ہے. اگر یہی بیان اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے پی ٹی آئی کا کوئی لیڈر دے دیتا تو اب تک اس کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو جانا تھا. اور جاوید لطیف صاحب دھڑلے کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جناب اب بھی ہمارے اداروں کے اندر جو ہیں وہ عمران خان کے فیسیلیٹیٹر موجود ہیں. اب دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ کے ترجمان سمجھے جانے والے فیصل وابڈا نے بھی کھل کر نون لیگی قیادت پر تنقید کی ہے. یعنی وابڈا صاحب کا یہ کہنا ہے کہ چن کر نالائق لوگوں کو حکومت میں شامل کیا گیا ہے. جیسے میں نے کہا نا کہ وابڈا صاحب کے مکس سگنلز تھے، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس کو نشانہ بنا رہے ہیں، دیکھ کدھر رہے ہیں، نشانہ کہاں لگا رہے ہیں.
اسی طرح وہ یہ مطلب یہ بھی کہتے رہے ہیں کہ اس قدر نالائق حکمران ہیں کہ ان سے عمران خان کے خلاف ٹھیک مقدمات بھی نہیں بن سکے. اور وافڈا صاحب کہتے ہیں کہ حکومت نے عمران خان اور پی ٹی آئی کے خلاف ناجائز مقدمات بنائے جو نہیں بننے چاہیے تھے. اب یہ مقدمات عدالتوں میں ثابت کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو رہا ہے. فیصل وافڈا صاحب کا مزید یہ کہنا تھا کہ اب مریم نواز اور احسن اقبال کو دلیر بننا چاہیے. پہلے ٹرمپ کے خلاف ٹویٹ کرتے رہے اور اب ان بزدلوں نے وہ ساری ٹویٹس جو ہیں وہ ڈیلیٹ کر دی ہیں. تو وافڈا صاحب کا بھی جو ہے وہی معاملہ ہے کہ اپنے جہاں پہ ان کو پتہ ہے کہ اگر پورا سچ بولا تو پھر اپنے بعض ساتھیوں کا نام بھی آئے گا، پس چلمن جو لگے بیٹھے ہیں لوگ ان کا نام بھی آئے گا. اس لیے وہ پورا سچ نہیں بولتے کبھی بھی. وہ صرف 10 سے 15% سچ بول کے صرف وہ آگ دکھاتے ہیں، ماچس لگاتے ہیں. پھر جہاں پہ اصل سچ سامنے آنے لگتا ہے پھر اس وقت وہ دوسرے کے منہ پہ بھی ہاتھ رکھ لیتے ہیں اور اپنے منہ پہ بھی ہاتھ رکھ لیتے ہیں. وہ آپ نے شاید سنا ہو کہ اسی طرح ایک بیچارہ مراسی ہے، اس کا آخری وقت آ جاتا ہے لیکن اس کی جان نہیں نکل رہی ہوتی، تو اس کے گھر والے اس پہ ترس کھا کے اس کو تھوڑا بہت زہر دینے کی بھی کوشش کرتے ہیں، دے دیتے ہیں، لیکن اس کی جان نہیں نکلتی. بڑا کچھ کرتے ہیں، اس کی جان نہیں نکلتی اور وہ بڑا تکلیف میں ہوتا ہے مراسی بیچارہ. تو وہ پھر کسی عالم دین سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ تم نہ یوں کرو، اب تمہارا آخری وقت آ گیا، اگر تم چاہتے ہو کہ آسانی سے تمہاری جان نکل جائے تو تم اپنے گناہوں کا اعتراف کرو. تو وہ گھر واپس آ کے تو اس کو مریض کو لٹا دیتے ہیں مراسی کو. تو مراسی کہتا ہے کہ میں نے نا یہ جو چودھریوں کے کھیتوں میں آگ لگائی تھی نا وہ میں نے لگائی تھی، لیکن ماچس جو تھی وہ میری بیوی نے دی تھی. پھر کہتا ہے کہ وہ چھیدے کے گھر میں جو طلاق ہوئی تھی نا وہ بھی میں نے کروائی تھی، لیکن اس کی بیوی پہ جو الزام لگایا تھا نا وہ میری بیوی نے لگایا تھا. پھر وہ کہتا ہے ہاں وہ جو بھینس تھی نا ہمسایوں کی وہ میں نے منڈی میں جا کے بیچی تھی لیکن چوری میری بیوی نے کی تھی. تو بیوی اٹھتی ہے، تکیہ اٹھاتی ہے، اس کے مراسی کے منہ پہ رکھتی ہے اور خود اوپر بیٹھ جاتی ہے، کہتی ہے یہی طریقہ ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا جو وافڈا صاحب جو طریقہ واردات ہے نا، یہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کا بچہ سمجھتا ہے. آج کی پریس کانفرنس میں بھی سب سمجھ رہے تھے کہ آپ کس چینل سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں. آپ کا بے شک آپ نے مریم نواز کے خلاف بڑی زبردست دلائل کے ساتھ بہت کچھ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اور یہ بھی انکشاف کیا انہوں نے کہ یہ مریم نواز جو ہیں وہ اس قدر نااہل اور نالائق ثابت ہوئی ہیں کہ اس کی وجہ سے چین جیسا دوست پاکستان سے ناراض ہو گیا اور یہ ناراضی اس قدر شدید تھی کہ چینی سفیر غصے سے پھٹ پڑے. اب بقول فیصل وافڈا صاحب مریم نواز نے چینی انجینئرز کی ہلاکت پر ایسی بات کہی ہے جسے چینی حکام سخت غصے میں ہیں، اور مریم نواز نے کہا تھا کہ پاکستان میں ہلاکتیں ہوتی رہتی ہیں، یہ کون سی بڑی بات ہے، جس پر چینی سفیر نے آفیشلی حکومت پاکستان سے اپنے غم و غصے کا اظہار کیا ہے. اور اس سے پہلے وزیر خارجہ اسحاق ڈار بھی چینی سفیر کی موجودگی میں چینی کارکنوں کی ہلاکت کے بارے میں چینی صدر کی طرف سے ایک غلط بیان منسوب کر چکے ہیں، جس کے موقع پر ہی وہاں پہ چینی سفیر نے اسحاق ڈار صاحب سے کہا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں اور چینی سفیر نے ایسی کوئی بات نہیں کی. اب ناظرین، ایک طرف اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ ایک دوسرے کے آمنے سامنے نظر آ رہے ہیں، دوسری طرف نون لیگ کے اندر بھی شدید دھڑے بندی کی خبریں آ رہی ہیں. اور دی نیوز میں ایک خبر شائع ہوئی ہے کہ نون لیگ کے پنجاب سے 9 MPs نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے نام خط لکھا ہے جس میں انہیں آگاہ کیا گیا ہے کہ پنجاب میں ان کے کام نہیں ہو رہے، یعنی بھتیجی کی شکایت لگائی ہے. صوبے اور خصوصی طور پہ ان کے حلقوں میں ترقیاتی اسکیموں پر کوئی کام نہیں ہو رہا. اور خط لکھنے والے 9 رکنی جو MPs ہیں ان کی قیادت سابق اسپیکر رانا اقبال کر رہے ہیں. اچھا ناظرین، میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو اس وقت حکومت پاکستان پہ سب سے زیادہ دباؤ ہے اس 24 نومبر کے احتجاج سے نمٹنے کے حوالے سے، وہ آبویسلی آپ سن چکے ہوں گے کہ وہ غیر ملکی طاقتوں کی طرف سے ہے. پاکستان کی عوام کی طرف سے تو جو ہے سو ہے، لیکن اور غیر ملکی طاقتوں میں سے بھی آپ کو میں ایک خبر دیتا چلوں، بہت امپورٹنٹ خبر ہے. وہ یہ ہے
کہ باقاعدہ مذاکرات کے بارے میں تو مجھے نہیں پتہ کہ امریکہ میں کوئی پاکستان کمیونٹی یا وہاں پہ موجود جو ارکان کانگریس ہیں ان کے ساتھ کوئی آفیشیل قسم کے مذاکرات ہو رہے ہیں، اس کے بارے میں تو مجھے نہیں پتہ، لیکن جو ابتدائی رابطے ہوئے ہیں ان میں جو رپورٹس دی گئی ہیں، جو فراہم کی گئی ہیں رپورٹس امریکن کانگریس مین کو مختلف ریاستوں کے، ان میں ایک امریکہ کی چھوٹی سی ریاست کے کانگریس مین نے، جس نے اسرائیل کے خلاف آواز بلند کرنے میں بھی بڑا اہم رول پلے کیا تھا، اس نے حکومت پاکستان کو اشارتاً یہ کہا ہے کہ یہ جرائم جو ہیں جو پچھلے 2 سالوں کے دوران روا رکھے گئے ہیں اپوزیشن سے، یہ تو جنگی جرائم کا کیس بنتا ہے، یہ وار کرائمز کے برابر ہے۔ اس ایک اور انہوں نے ریمارکس دیے ہیں اس رپورٹ پہ، یہ ایک رکن کانگریس نے ریمارکس دیے ہیں، لکھ کے ریمارکس دیے ہیں، اور یہ ریمارکس جو ہیں کسی طرح حکومت پاکستان تک پہنچ چکے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس دفعہ جو ہے وہ دیکھ بھال کے ہی آگے چلا جائے گا۔ کیا کیا جائے گا، کیسے کیا جائے گا، یہ آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا۔ اچھا ناظرین، چلتے چلتے آپ کو ایک اور خبر دیتا چلوں کہ نون لیگ کی حکومت اس حد تک 24 نومبر کے حوالے سے گھبراہٹ اور لڑکھڑاہٹ کا شکار ہو چکی ہے کہ آج ایک اجلاس کے دوران ایک سینئر منسٹر، بہت سینئر سیاستدان اور منسٹر نے یہ تجویز پیش کی کہ ہمیں جہاں پہ پی ٹی آئی میں اختلافات پیدا کرنے کے حوالے سے ناکامی ہوئی ہے، تو ایک اور کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ نند اور بہو کے اختلافات جو ہیں وہ ان کو ہوا دی جائے۔ یعنی ان کا اشارہ تھا کہ یہ جو اس وقت سامنے آ رہی ہیں بشرا بی بی اور علیمہ خان، ان کے اختلافات جو ہیں نا ان کو ہوا دی جائے، اور مختلف فورمز پہ جو یہ دونوں خواتین الگ الگ بات ہے ان کے بیانات سے یہ تاثر پیدا کیا جائے کہ دونوں جو ہیں وہ قیادت کی خواہش مند ہیں۔ یعنی یہاں تک یہ لوگ نیچے آ کے اب سوچنے لگ گئے، یہاں سے ان کی گھبراہٹ کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی صغیر احمد صغیر صاحب کے الفاظ میں آج کی آخری بات، ایک ایک شاہ پہ گزری ہر ایک شاہ کے بعد، ایک ایک شاہ پہ گزری ہر ایک شاہ کے بعد، پناہ ڈھونڈو گے تم دیکھنا پناہ کے بعد، پناہ ڈھونڈو گے تم دیکھنا پناہ کے بعد، ہر ایک جبر کے انجام کی خبر ہے ہمیں، ہر ایک جبر کے انجام کی خبر ہے ہمیں، کہ صبح ہوتی ہے آخر شب سیاہ کے بعد، جو تجھ سے پہلے تھے وہ سب نشان عبرت ہیں، جو تجھ سے پہلے تھے وہ سب نشان عبرت ہیں، یہ تیرے ساتھ بھی ہوگا جلال و جاہ کے بعد، یہ تیرے ساتھ بھی ہوگا جلال و جاہ کے بعد۔ ناظرین، خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔